عالمی مسخر کائنات خلا نور اولی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ذوق شوق محبت اور الفت کے ساتھ بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد سیدی رسولہ النبی الأمی المکی المدنی الہاشمی المطلبی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب التعظیم، قابل تکریم معزز عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی توفیق اور نبی کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مقدس کا صدقہ ہم سب ماہ رمضان المبارک کے دوسرے جمعۃ المبارک کو اللہ کے مقدس گھر میں حاضر ہیں۔ رب ذوالجلال میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو عرض کیا کہ یہ ماہ مقدس اپنے دامن میں جہاں بہت ساری رحمتیں، برکات اور اللہ کا فضل و انعام سمیٹے ہوئے ہے، وہاں اس ماہ مقدس ہی کو اعزاز حاصل ہے کہ اس میں سیدہ عالم فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال باکمال ہوا، اور جناب سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ نساء اہل الجنہ جگر گوشہ رسول جناب سیدہ فاطمۃ الزہراء کے نور چشم جگر گوشہ علی المرتضیٰ نور نظر فاطمۃ الزہراء راکب دوش مصطفیٰ سید الشہداء سیدہ شباب اہل الجنہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت بھی اسی ماہ مقدس میں ہوئی۔ سو آج کا جمعۃ المبارک امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب کے حوالے سے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور اس سلسلہ میں تقریباً 40 احادیث جو نبی اکرم نے اپنے اس پیارے نواسے امام حسن مجتبی اور بعض احادیث جن کے ساتھ امام حسین مجتبی کا بھی ذکر آتا ہے، 40 احادیث کا مجموعہ میرے سامنے موجود ہے جو امام حسن مجتبی کی شان میں
کے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. اور تاریخ عالم کا مطالعہ کریں، احادیث نبوی کو پڑھیں تو صحابہ میں اولاد رسول میں سب سے زیادہ فضیلت میں جو احادیث حضور نے بیان فرمائی وہ سب سے زیادہ سیدنا علی المرتضیٰ کے حصے میں آئی فضیلت کے باب میں. اور پھر محبت کے باب میں، مودت کے باب میں، قرب اور تعلق کے باب میں، آقا سے نسبت کے باب میں، حضور سے منسوب ہونے کے باب میں جو تعلق امام حسن و حسین کو حاصل رہا، تاریخ عالم گواہ ہے وہ کسی ہستی کے حصے میں آیا ہی نہیں. اس لیے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی آیہ کریمہ عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کی ہے، جس میں رب ذوالجلال نے نبی اکرم کی اولاد کے ساتھ محبت کو واجب فرما دیا، درجہ وجوب میں رکھا کہ حضور کی اولاد کے ساتھ محبت. یہ حدیث کی بات نہیں کر رہا، صحابہ کے عمل کی بات نہیں کر رہا، بلکہ حکم قرآن کی بات کر رہا. اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے حبیب، فاران کی چوٹی سے لے کر وادی مکہ کے اندر تبلیغ تک، اور وادی مکہ سے لے کر حبشہ کی وادیوں تک، اور حبشہ سے لے کر طائف تک، طائف سے لے کر بحرین تک، کیسر و کسرا کے بڑے بڑے برجوں کو خطوط نامہ مبارک بھیجنے تک، تیری عظمت، تیری شان، تیری رفعت کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور چار گانگ عالم میں شرق سے لے کر غرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک، تحت الثری سے لے کر عرش خدا تک تیری زبان سے نکلے ہوئے کلمات قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا ہر جگہ گونج رہے ہیں، کائنات ارضی و سماوی کو منور کر رہے ہیں. ذروں سے لے کر لوح و قلم تک، عرش و کرسی سے لے کر فرش و حجر تک، شمس و قمر تک، جن و انس تک، ہر شے کا دماغی حسن و جمال تیری زبان اقدس سے ہر شے کو تنویر ہی تنویر عطا کر رہا ہے. لیکن ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں نے تمہیں اس ساری کائنات کے خالق و مالک کی روشناسی عطا کی ہے، قرآن عطا کیا ہے، وحدہ لا شریک کی جانب دعوت حقہ دی ہے، اللہ رب العزت کا پیغام ازلی اور ابدی عطا کیا ہے. الغرض ایمان حق کا، دین حق کا، اسلام کی روشناسی عطا فرمائی ہے. لیکن یاد رکھو اس کے نعم البدل میں، اس کے اجر میں، اس کی جزا میں میں تم سے کچھ مانگتا نہیں ہوں کہ تم مجھے دنیا کی سرداری دے دو. سرداری تو مجھے رب نے عطا فرما دی ہے. تم دنیا کی ناموری دے دو، اللہ نے میرا نام سب سے اونچا کر دیا ہے. تم میرا ذکر کرو، رب میرا ذکر کرتا ہے. تم مجھے یاد کرو، تمہیں تمہارے ذکر کی اور یاد کی مجھے کوئی حاجت نہیں، کیونکہ ساری کائنات کا پروردگار مجھے یاد کرتا ہے. تم مجھے نظر میں رکھو، مجھے کوئی حاجت نہیں. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا رب مجھے نظر میں رکھتا ہے. تم میرا ذکر کرو، مجھے کوئی حاجت نہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ رب نے میرا ذکر اونچا کر دیا ہے. الغرض مجھے دنیا کی، دین کی اور کسی اعتبار سے کوئی حاجت نہیں. اگر میں تم سے جو سب کچھ عطا کیا ہے اس کے نعم البدل میں کچھ مانگتا ہوں تو جان لو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میری فاطمہ جو بیٹی ہے، اس کی اولاد جو قیامت تک آتی رہے گی، اس سے محبت ضرور کرتے رہنا. اور قرآن مجید نے محبت کا کلمہ استعمال نہیں فرمایا. قرآن مجید فرما رہا ہے مودت کرنا. یاد رکھیے، ایک ہے محبت، ایک ہے مودت.